نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارہ میں جو اہم مضامین ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور فرمایا کہ ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ یعنی مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور کسی سختی اور پریشانی میں بھی اس سے غافل نہ رہے، اور غرور اور تکبر سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اس سے اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ اور اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ۔ کچھ وہ دشمن ہیں جو تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو کسی میں یہ مجال نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تمہیں کافی اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس وقت صرف 33 مرد اور 6 عورتیں مشرف ہو چکے تھیں اسلام سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اس قول کی بنا پر یہ آیت مکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حکم فرمایا ابتدا میں کہ اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے۔ اس یہ کہ کافر لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آسانی فرما دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کمزوری معلوم ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور ان کے مومن ہونے کی گواہی دی، اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے ہیں اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو یہ آیت کریمہ جو سورہ انفال کی 74 نمبر آیت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ انصار ہوں یا مہاجرین، ان کے سچے مومن ہونے کا بیان ہے۔ تو جو صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند احکام خاص طور پر بیان فرمائے کہ پہلے کعبہ شریف کا طواف مشرکین کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے اس کے بعد ممانت ہو گئی، اور مشرکوں کے لیے بتلا دیا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، اس سال کے بعد وہ آئندہ مسجد الحرام کے قریب نہیں آئیں۔ تو مشرکین کے ساتھ جب معاہدے تھے جنہوں نے توڑے تھے، ان کے لیے انہوں نے بدعہدی کی تھی، تو فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو۔ تو اگر یہ لوگ
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کو توڑتے ہیں تو پھر ان کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا، یعنی قتل اور قید سے، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا، تو ویذھب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا۔ اور یہ تمام وعدے پورے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں صادق ہوئیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں امیہ کو غزوہ بدر میں قتل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، یہ آیت نمبر 20 سورہ توبہ میں ان کے لیے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے دوسروں سے، واولئک هم الفائزون، اور وہی مراد کو پہنچے، اور انہیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہارے آبا اور تمہارے بھائی وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں تو ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، اور جو کوئی تم میں ان میں دوستی کرے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت ظاہر فرمائی اور فرمایا آیت نمبر 24 میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموہا، اور تمہاری کمائی کے مال، وتجارۃ تخشون کسادہا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا، تو راستہ دیکھو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو اس میں مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے قلب میں جگہ دیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں دنیاوی تعلقات کی کوئی اہمیت نہ رکھیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ اپنا احسان یاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی حنین کے دن، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر کہ اب ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے اور تعداد کی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ تو اس موقع پر جنگ جب ہوئی، مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے، تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کے ابن عم یعنی چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی، حضور نے اپنے دستے مبارک میں سنگریزے لے کر کافروں کے منہوں پر مارے اور فرمایا رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ تو سنگریزوں کا مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ ان آیات میں اس واقعے کا ذکر ہے
کہ تم پر زمین اتنی وسیع ہو کر پھر تنگ ہو گئی تھی اور تم وہاں نہ ٹھہر سکے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، یعنی فرشتے جنہیں کفار نے ابلک گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا، یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے قتال نہیں کیا، قتال صرف بدر میں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے فرمایا کہ ان کو مسجد قریب نہیں آنے دو۔ پھر آگے یہود اور نصارہ کے اس قول کا رد کیا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مارے۔ اور پھر فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا، یعنی حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوتے تھے، اور انہوں نے اس کی نسبت یہ اعتقاد باطل کیا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ انہیں حکم نہ تھا مگر یہی کہ ایک اللہ کو پوجیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور دین اسلام یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے منہ سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا اور اپنے دین کو غلبہ دینا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پڑے برا مانے کافر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے متعلق بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور شدت حرارت سے وہ سفید ہو جائے گا، پھر اسے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یعنی جسم کے تمام اطراف و جوانب، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا جو تم جوڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا اور مدد کرنے کا حکم فرمایا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتلایا گیا کہ اگر تم کچھ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا، اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، محبوب کی مدد نہ کرو تو فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی ہجرت کے موقع پر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب صرف دو جان میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہر ہوئی، اور صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ اصلی حضرت حسن بن فضل فرماتے ہیں جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہو گیا۔ اور پھر یہ بتلا دیا ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل فرما لیا۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں بعض اجازت طلب کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تم سے چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو اپنے شک میں وہ ڈاما ڈول ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ فرمایا کہ تم ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ کرو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر پر ہی ان کا دم نکل جائے، کہ وہ کفر کی حالت میں یعنی منافقین اس پر مریں۔ اور فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی منافقین جو ہیں وہ تمہارے دین اور ملت پر ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو فرمایا لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اور اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ،
لولوا الیہم یجمعون، تو رسیاں توڑاتے ادھر پھر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ذوالخویسرہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اس شخص کا نام حرقوس بن زہیر ہے، اور یہی خوارج کی اصل اور بنیاد ہے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے، تو حضور نے فرمایا تجھے خرابی ہو ویلک من یعدل اذا لم یعدل، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے اضرب عنقہ، کہ میں اس کی گردن مار دوں منافق کی۔ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اس کی اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ قرآن اترے گا نہیں، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے انہیں دیا، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول۔ تو یہاں دینے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوئی اور اللہ کے رسول کی طرف بھی ہوئی۔ انا الی اللہ راغبون، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا کہ ان میں کوئی وہ ہیں کہ یؤذون النبی، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے۔ فرمایا قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، وہ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور جو تم میں سے مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو منافق اس بات سے ڈرتے نزول قرآن کے دوران یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئ ما فی قلوبہم، کہ ان پر کوئی ایسی صورت اترے جو ان کے دلوں کی چھپی بتا دے۔ تو فرمایا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تو تم فرمایا ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل رہے تھے۔ تو غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے ان کا خیال ہے کہ یروم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے۔ اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا عذر اور حیلہ قبول نہ کیا گیا، اور ان کے لیے یہ بتلا دیا گیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ کہ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں۔ تو آگے منافقوں کے متعلق بتلایا کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، باہم دینی محبت اور موالات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں، اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ رسول کا حکم مانتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ جن پر ان قریب اللہ رحم فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے باغوں کا، جنتوں کا وعدہ فرمایا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی حسبک یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔
اب کافر جو وہ ہیں تو وہ جو دل اور زبان دونوں سے انکاری ہیں، اور منافق وہ ہیں جو زبان سے تو کلمہ اسلام پڑھتے اور دل میں کفر رکھتے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے دل کی حالت سے بھی واقف تھے، کیونکہ اگر واقف نہ ہو تو جہاد کا حکم دینا کیا معنی رکھتا ہے. اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف ثابت ہوتا ہے. امام بغوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جلاس بن سواد اس کے متعلق نازل ہوئی. واقع یہ تھے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں منافقوں کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر فرمایا. یہ سن کر جلاس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہیں. جب حضور مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور سے جلاس کا مقولہ بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا. حضور نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں. جلاس نے بعد اثر ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا. پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا. پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی کہ اے رب اپنے نبی پر سچے کی تصدیق نازل فرما. تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر آئے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی اور اپنے رسول کی طرف بھی فرمائی. اس آیت کو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کو شرک کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں. اور وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار. تو فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صدقات و خیرات دینے میں عیب لگاتے ہیں مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے. تو اس کے متعلق فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں کوئی کثیر لائے تو منافقین نے انہیں ریاکار کہا، اور کوئی ایک سا لائے تو انہیں کہا اللہ کو کیا اس کی پرواہ ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو یہ ان پر ہنستے ہیں منافقین اور صدقہ کی قلت پر عار دلاتے ہیں. تو منافقوں کے لیے فرمایا ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، کہ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی معافی چاہو تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. تو منافقوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار فرمائیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہ فرمائے گا. تو جب فرما دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اتنے غضب میں لاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، بے شک اللہ اور رسول سے یہ منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے. تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرما دیا۔ اور یہاں پر علماء نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور مخلص مسلمان صحابی تھا، انہوں نے عرض کیا کہ ان کے باپ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عطا فرمائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت ممانت نہیں ہوئی تھی اور حضور کو معلوم تھا کہ حضور کے اب اس عمل شریف سے 1000 آدمیوں کا ایمان لانے کا یہ عمل سبب ہوگا، اس لیے حضور نے اپنی قمیص بھی عنایت فرمائی اور جنازہ کی شرکت بھی فرمائی۔ اور قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا منظور ہوا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازہ کی شرکت نہ فرمائی اور حضور کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب کفار نے یہ دیکھا کہ ایسا سخت شدید عداوت رکھنے والا شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ سوچ کر 1000 کافر مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے حضور نے یہ سارا عمل فرمایا اور فرمایا کہ اس کو میرا قمیص پہنانا اس کو کوئی نفع نہیں دے گا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے تبرکات شریفہ سے مسلمانوں کو ہی فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نور سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو اور ہمارے عقیدوں کو ہمیشہ روشن اور منور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔